ختم بخاری شریف کا موقع، اس موقع پر جو بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ بخاری شریف کے ختم پر جسے ختم بخاری کہا جاتا ہے، قرآن پاک کے ختم پر جسے ختم قرآن پاک کہا جاتا ہے، قرآن پاک ختم کر کے اور بخاری شریف ختم کر کے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ یہ بہت مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام نے بھی ختم قرآن کے موقع پر دعا کی محفل سجائی اور صحابہ نے دعائیں مانگی اور بحمدہ تعالیٰ نے دعائیں مانگی۔ اسی لیے جب بھی آپ گھر میں قرآن شریف پڑھیں، تلاوت کریں، جب مکمل آپ کا 30 پارہ ہو جائے تو آپ اہتمام کریں اپنے قرآن پاک کے موقع پر دعا کے لیے۔ تو صاحب بخاری فرماتے ہیں کہ ہر قرآن کے ختم پر ایک دعا اللہ میری ہمیشہ سنتا تھا، سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف کی محفل ہے اور بحمدہ تعالیٰ جتنی محنت کے ساتھ مدرسے کے طالبات نے حاصل کیا اور معلمات نے اپنی کوششیں کی ہیں، آج اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ الحمدللہ بخاری شریف کی ختم بخاری کا محفل تشریف کی۔ بس دعا کریے آج کہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو ہم سب کو عملی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے علم حاصل کرنا ہے اور اسے حاصل کر کے اس پر عمل کروانا ہے۔ اللہ ہم سب کو عملی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ 13 شوال سن ہجری 194 سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا کی سرزمین پر پیدا ہوا۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری جب پیدا ہوا تو آپ نابینا ہو گئے، یعنی دونوں آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ والدہ ماجدہ عابدہ زاہدہ ساجدہ نیک بارسہ تھی، کنیز فاطمہ تھی۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسلوں میں یکے بعد دیگرے انبیاء کرام تشریف لائے اور صحابہ میں جناب صدیق اکبر کی نسلوں میں 4 نسل آخری صحابی الحمدللہ، اسی طریقے سے حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کے والد مکرم بھی محدث تھے، سبحان اللہ۔ لہذا 13 شوال مکرم سن ہجری 194 میں بخارا کی سرزمین پر امام المسلمین، امام المحدثین، امیر المحدثین، امام المتقین، قدوۃ الموحدین حضور سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ آپ دونوں آنکھوں کے نابینا
لیکن میں نے پہلے بیان کیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ نیک فارسہ زاہدہ عابدہ ساجدہ تھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب نمازیں ادا کرتی تو مصلی پر آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، باری تعالیٰ میرے اولاد کو مولا تبارک و تعالیٰ اسماعیل کے شہزادے کو مولا تبارک و تعالیٰ بینائی عطا فرما۔ اللہ کا فضل، اس کا کرم، ماں کی دعا اللہ قبول ہی فرماتا ہے۔ اس لیے ماں ایک عظیم ذات کا نام ہے۔ ماں کا مقام سدرۃ المنتہا سے اعلیٰ ہے، ماں کا مقام عرش معلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ ماں اگر دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بگڑی ہوئے مقدر کو اللہ سنوار دیتا ہے۔ ماں کا بڑا مقام ہے، اس لیے آپ محدثین، مفسرین، مدرسین، خطبہ، بادشاہ، توانگر، انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اوتاد، ابدال، اقدار، جتنوں کی زندگی آپ دیکھیں گے سب کی ماں نے انہیں کیا سے کیا مقام عطا فرمایا۔ ماں کی دعاؤں نے ان کی زندگی میں بے شمار خوشیاں عطا فرمائی، اور ماں جب دعا کرتی ہے تو وہ رب العزت کی بارگاہ میں ماں کی دعا قبول ہی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی ماں نے جب دعا کی، مولا میرے بیٹے کو بینائی عطا فرما دے، تو حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں اے میرے خاتون تمہیں مبارک ہو، تمہارے بیٹے کو اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی والدہ ماجدہ نے جب اپنے بیٹے کی طرف قدم بڑھایا تو کیا دیکھا کہ اللہ نے ان کے بیٹے کی بینائی واپس فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا قوت حافظہ الحمدللہ بہت اچھا تھا، ذہین و فطین تھے۔ سرکار سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے 6 سال کی عمر پاک سے آپ ہی احادیث کو یاد کرنے لگے، یعنی آپ احادیث کریمہ کا حفظ کرنے لگے، اور آپ کم وقتوں میں 70,000 احادیث کریمہ کے مکمل حافظ ہوئے۔ آپ اندازہ کریے کہ سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بخاری شریف میں جو آپ کے سامنے کتاب موجود ہے، قرآن کے بعد سب سے عظمت والی کتاب ہے یہ، اسی محدث کے لیے اور ایسے محدث کے لیے قرآن میں پہلے سے پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سورہ جمعہ میں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے زمانے رسالت کے بعد اسلام کے ایسے فرزند دنیا میں تشریف لائیں گے جو عوج سریہ پر جو ستارے چمکتے ہوں گے، ان عوج سریہ کے ستاروں کو آسمان کے اوپر سے ڈھونڈ کر زمین پر لائیں گے اور مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے ان کے سینے میں پیوست فرما دیں گے۔